حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی، حضور مجھے جانوروں کی بولیاں سکھا دیجئے، مجھے اس بات کا بڑا شوق ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارا یہ شوق اچھا نہیں کہ اس بات کو تم رہنے دو۔ اس نے کہا، آپ کا اس میں کیا نقصان ہے اگر میرا ایک شوق پورا ہو جائے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا یہ بندہ مجھ سے اس بات کا اصرار کر رہا ہے، ارشاد فرما کہ میں کیا کروں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ جب یہ شخص باز نہیں آتا تو تم اسے جانوروں کی بولیاں سکھا دو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے جانوروں کی بولیاں سکھا دیں۔ اس شخص نے ایک مرغا، ایک کتا پال رکھا تھا۔ ایک دن کھانا کھانے کے بعد اس کی خادمہ نے دسترخوان جھاڑا تو روٹی کا ایک ٹکڑا گرا۔ اس کا کتا اور مرغا دونوں اس روٹی کے ٹکڑے کے لیے لپکے اور وہ روٹی کا ٹکڑا مرغے نے جھپٹ لیا۔ کتے نے اس مرغے سے کہا، ارے ظالم، میں بھوکا تھا، یہ ٹکڑا مجھے کھا لینے دیتا، تیری خوراک تو ذرا سی ہے مگر تو نے یہ ٹکڑا بھی نہ چھوڑا۔ مرغا بولا، گھبراؤ نہیں، کل ہمارے مالک کا بیل مر جائے گا، کل تم جتنا چاہنا اس کا گوشت کھا لینا۔ اس شخص نے یہ گفتگو سن لی اور فوراً ہی بازار جا کر بیل کو بیچ دیا۔ دوسرے دن وہ بیل خریدار کے یہاں مر گیا اور یہ شخص نقصان سے بچ گیا۔ دوسرے دن کتے نے مرغے سے کہا، بڑے جھوٹے ہو تم، خواہ مخواہ مجھے آج کی امید میں رکھا، بتاؤ کہاں ہے وہ بیل جسے میں کھا سکوں؟ مرغے نے کہا، میں جھوٹ نہیں بولا، ہمارے مالک نے نقصان سے بچنے کے لیے وہ بیل بیچ ڈالا ہے اور اپنی بلا دوسرے کے سر ڈال دی، مگر سن لو، کل ہمارے مالک کا گھوڑا مر جائے گا، پھر تم جی بھر کر اس کا گوشت کھانا۔ اس شخص نے یہ بات سن لی اور گھوڑا بھی بیچ ڈالا۔ دوسرے دن کتے نے پھر شکایت کی تو مرغا بولا، بھائی کیا بتاؤں، ہمارا مالک بڑا بیوقوف ہے جو اپنی آئی غیروں کے سر ڈال رہا ہے، اس نے گھوڑا بھی بیچ ڈالا اور وہ گھوڑا خریدار کے گھر جا کر مر گیا۔ بیل اور گھوڑا اسی گھر میں مرتے تو ہمارے مالک کی جان بچ جاتی، مگر اب کل ہمارا مالک ہی مر جائے گا اور مہمانوں کے آنے جانے میں جو کچھ بنے تم اس سے جتنا چاہنا کھا لینا۔ وہ شخص بڑا پریشان ہوا اور بھاگا بھاگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا اور اس نے بڑی درخواست کی کہ مجھے اس مصیبت سے بچا لیجئے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم مجھ سے گفتگو جانوروں کی سیکھنے کے لیے آئے تھے، جانوروں کی بولیاں سیکھنے کے لیے آئے تھے، میں اسی وقت اس چیز کو دیکھ رہا تھا، لیکن تم نہیں مانے اور تم نے ضد کر کے یہ مصیبت اپنے مول لے لی۔ اس حکایت سے ہم کو یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ مال و دولت پر اگر کوئی آفت نازل ہو اور کسی قسم کا کوئی نقصان ہو جائے تو انسان کو غم اور شکوہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنی جان کا فدیہ سمجھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ہی ادا کرنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ جو ہوا بہتر ہوا۔ اگر مال پر یہ آفت نازل نہ ہوتی تو ممکن ہے کہ جان کی بربادی کا سبب بن جاتی۔